بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حينما سألته عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن الطاعون قالت فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اس وقت آج کی اس مجلس میں آپ حضرات سے طاعون ایک وبائی بیماری کے متعلق کچھ اہم اور مفید باتیں عرض کرنا ہے۔ آج کل جس طرح ایک وبائی مرض چل رہا ہے، ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، سارے عالم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کہ جس کو لوگ کرونا وائرس کے نام سے یاد کرتے ہیں، کرونا کی بیماری، اور یہ ایک وبا کی طرح سے پھیلی ہوئی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی لپیٹ پہ لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح کی ایک بیماری جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جسے طاعون کہتے ہیں۔ طاعون ایک قسم کی ایک وبائی بیماری ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا تو آپ نے متعدد حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ طاعون شیاطین اور جنات کے چوک لگانے سے بدن میں ایک زخم، ایک دمل کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک متعدی مرض ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی پیشن گوئی دی تھی، تو آپ کی وفات کے بعد طاعون امواس کے نام سے یہ بیماری، طاعون کی بیماری آئی تھی، اور یہ ملک شام میں جب حضرات صحابہ کا لشکر دشمن سے برسر پیکار تھا تو اس موقع پر یہ بیماری لاحق ہوئی، اور تقریباً کوئی 36,000 صحابہ اکرام کی قبریں اس موقع پر وہاں ملک شام میں بن گئیں۔ اردن جو فلسطین اور سیریا کے کنارے اس کا جو بارڈر لگتا ہے، وہاں پر ایک علاقے میں صحابہ اکرام کی یہ قبریں جو طاعون امواس میں شہید ہوئے تھے اور انتقال فرمائے تھے، ان کی وہاں بنی ہوئی ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ اس قبرستان کی اور ان قبروں کی زیارت کرتے ہیں، جس کی تعداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 36,000 صحابہ اکرام وہاں پر مدفون ہیں جو طاعون امواس میں شہید ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کی بھی بڑی تعداد اس وبائی مرض میں مبتلا ہوئی اور وہ شہید ہوئی تھی، صحابہ بھی اور تابعین بھی۔ تو اس سلسلے میں جو احادیث میں جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ طاعون کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ طاعون کیا چیز ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتے ہیں بھیجتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت 3215 پہ واقع ہے۔ اس روایت میں اتنے ہی الفاظ ہیں۔ دوسری روایتیں، میں ان روایتوں کے الفاظ کو اس وقت میں
مختصر سا وقت ہونے کی وجہ سے میں ان سب الفاظ کو پیش نہیں کروں گا، البتہ میں ان سارے روایتوں کا مفہوم آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ جو کچھ احادیث کے اندر تفصیلات اس کی آئی ہوئی ہیں اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا بغیر روایتوں کا حوالہ دیے ہوئے، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم روایتیں بھی ذکر کریں اور اس کی ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون سے ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، طعن تو ہم جانتے ہیں کہ جنگوں میں ہم جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، اس کی وجہ سے دشمنوں کا حملہ ہوتا ہے اور دشمنوں کی چوٹ لگتی ہے اور دشمنوں کے تیر اور تلوار کے زخم لگتے ہیں بدن پر، یہ تو ہم سمجھ گئے، اس کو طعن سے آپ نے تعبیر فرمایا ہے، لیکن یہ طاعون ایک آپ نے نیا لفظ استعمال فرمایا، یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اور دیگر موقعوں پر بھی آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ طاعون دراصل شیاطین اور جنات کے چوٹ لگانے سے اور ان کے عمل سے اور ان کی وجہ سے اور ان کی طرف سے انسانوں کے جسم پر ایک زخم لگتا ہے، ان کی گردن پر، اور وہ دمل نما ایک زخم آ جاتا ہے اور وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دراصل پچھلی تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس شکل میں عذاب دیا کرتے تھے، یہ طاعون کی شکل میں پچھلی قوموں پر، یعنی پچھلی قوموں سے مراد دوسری روایت میں تفصیل اس کی صراحت موجود ہے، بنی اسرائیل ہیں، کہ بنی اسرائیل کو اس کے ذریعے سے عذاب دیا گیا ہے۔ تو یہ طاعون دراصل پچھلی امت پر عذاب بن کر کے آتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ فرما دی کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا۔ اب اس امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ میرے سامنے وہ حدیث موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ طاعون دراصل مومنوں و مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، لیکن اللہ کے نافرمان جو بندے ہیں، کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اللہ کی عبادت سے سرتابی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے وہ منہ موڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار اور آمادہ نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ طاعون عذاب ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت 19,839 نمبر کی روایت میرے سامنے موجود ہے۔ ابو عصیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بخار اور طاعون دو بیماریاں آپ علیہ السلام لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے، اور میں نے اس میں سے، یعنی گویا لے کر آئے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک چیز مدینہ منورہ کے لیے اور ایک چیز، یعنی مدینہ منورہ سے مراد مسلمانوں کا ملک تھا، اس وقت مدینہ مسلمانوں کا مرکزی مقام تھا، تو مسلمانوں کے لیے، اور دوسری چیز اس میں ملک شام میں رہنے والے کافروں نصارہ کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمْسَكْتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ، کہ میں نے مدینہ منورہ کے لیے بخار کو روک لیا اور طاعون کو جانے دیا میں ملک شام کی طرف، میں نے ملک شام کو جانے دیا، طاعون کو جانے دیا ملک شام کی طرف۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو بس یہ طاعون جو میں نے جس کو ملک شام کی طرف جانے دیا ہے، جو بیماری ہے اور ایک مرض ہے خطرناک جان لیوا مرض، اس کو میں نے ملک شام جانے دیا، تو یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ طاعون میری امت کے لیے شہادت ہے اور ان کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے اس میں عذاب ہے۔ دیکھیے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تھی، آپ نے اس کے لیے بخار کو آپ نے قبول فرما لیا
دو میں سے ایک چیز کو، طاعون یا بخار، تو آپ نے بخار کو منتخب فرما لیا۔ اور طاعون زیادہ خطرناک برس تھا تو اس کو ملک شام جانے دیا۔ اس وقت میں تو ملک شام کافروں کا ملک تھا، لیکن بعد میں فتح ہوا تو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن فتح ہونے کے وقت میں مسلمان بھی وہاں موجود اور کافر بھی وہاں پر موجود، اور وہ طاعون کا مرض اور وہ بیماری وہاں پر لاحق ہوئی۔ تو جب طاعون کا مرض وہاں پر اترا اور وبا وہاں پر نازل ہوئی، تو چونکہ دونوں طبقے موجود ہیں، مسلمان بھی موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، نصارہ، تو دونوں پر یہ بیماری وبائی مرض جو ہے اترا اور دونوں کو لگا۔ اب جب دونوں کو یہ مرض لگ رہا ہے، بیماری، یہ وبائی بیماری طاعون کی، تو دونوں کے حق میں الگ الگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سلسلے میں فیصلے۔ وہی آپ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ فالطاعون شہادۃ لامتی ورحمۃ لہم، تو طاعون میری امت کے لیے شہادت اور رحمت بنا، اور یہی طاعون ان کافروں کے لیے عذاب بنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بات فرما دی کہ طاعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد مومنین اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے اور شہادت ہے۔ یقیناً دونوں شہادت کا لفظ آپ نے تو متعدد حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ یہ امت کے لیے شہادت ہے، یعنی طاعون کے مرض میں، وبائی بیماری میں مرنے والوں کو شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے، شہادت کا ان کو مقام دیا جاتا ہے اور شہادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ شہادت ان کے لیے رحمت ہے، چونکہ جب شہادت ان کو نصیب ہوگی تو قیامت کے دن ان کا مرتبہ اور مقام تو بلند ہوگا۔ تو ایک ایسی بیماری ان کو لگی کہ جس بیماری نے ان کا مقام و مرتبہ شہیدوں کے برابر بنا دیا۔ دنیا سے تو بہرحال آدمی کو مرنا ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، آج نہیں تو کل جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، آج بھی مرے گا، کل بھی مرے گا۔ اور کبھی آدمی صحت مند رہتے ہوئے بغیر بیماری کے بھی مر جاتا ہے، اور بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں، اور کبھی کوئی اچانک چلا جاتا ہے، کبھی کوئی دیر سے اس کی موت آتی ہے۔ تو مرے گا تو بہرحال ہر ایک، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر مرنے والے کو شہادت کا مرتبہ ملے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر مرنے والا جنت میں ہی جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے اس کی موت اس کے لیے رحمت بنے؟ لیکن طاعون جیسی وبائی بیماری میں مرنے والے کے لیے اس بات کی بشارت ہے، مبارکبادی ہے کہ اگر وہ اس مرض میں مرتا ہے تو یہ مرض اس کے لیے رحمت بن جائے گا، اس طور پر کہ قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور ان کو جب درجہ دیا جائے گا تو شہیدوں کا درجہ دیا جائے گا، اور ان کو مرتبہ اور مقام دیا جائے گا تو شہیدوں کا مرتبہ اور مقام دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میرے سامنے موجود ہے، میں اس کے الفاظ ابھی پڑھ نہیں سکتا، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے بات فرمائی کہ قیامت کے دن شہداء جو جنگ کے میدان میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، وہ شہید شہداء لوگ، وہ بھی سامنے آئیں گے، دربار میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اور وہ لوگ جو غیر شہید ہیں، یعنی بستروں پر مرنے والے لوگ ہیں اور نارمل موت، عام موت مرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی کھڑے ہوں گے سامنے دربار میں، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک تیسرے طبقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے لڑیں گے۔ وہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ یہی ہے طاعون کے مرض میں مرنے والا۔ طاعون جیسی وبائی بیماری میں مرنے والوں کے متعلق یہ دونوں حضرات، دونوں جماعتیں اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گی۔ کیا جھگڑا کریں گی؟ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید لوگ جو جنگ کے میدان میں دشمنوں سے زخم کھا کر، دشمنوں کی تیر اور تلوار سے شہید ہونے والے شہداء، وہ یوں کہیں گے کہ یا اللہ، یہ لوگ جو طاعون سے مرنے والے ہیں، یہ لوگ ہمارے میں سے ہیں، ہماری طرح یہ بھی قتل ہوئے ہیں، اور ہماری طرح ان کو بھی شہادت کا مرتبہ ملنا چاہیے، اور ان کو بھی ہمارے ساتھ ان کا حشر ہونا چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ جوڑ دیجیے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے۔ دنیا میں تو لوگ حسد کی وجہ سے دوسروں کو اپنی جماعت سے نکالنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے میں کیوں آ گئے، انہوں نے تو قربانیاں نہیں دیں، انہوں نے تو وہ مجاہدے نہیں کیے، انہوں نے تو وہ علم نہیں سیکھا، یہ تو اس مرتبے کے نہیں ہیں، ہمارے برابر ان کو کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ تو دنیا میں اپنے برابر کسی کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ جو اپنے برابر بھی ہیں کسی
استحقاق کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں اپنے برابر میں، تو ان کو اب ان کو نیچے کر کے اپنے کو اوپر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دنیا کے لوگ. لیکن شہداء کا قیامت میں عجیب رول ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان طاعون میں مرنے والوں کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرانے کے لیے اللہ سے لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں باقاعدہ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارے میں سے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ کیا جائے، ان کا حشر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ معاملہ ہماری طرح کا، ہمارے جیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ جب اپنی بات سے فارغ ہو جائیں گے تو بستروں پہ مرنے والے عام لوگ، غیر شہید لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ ہمارے میں سے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم بستروں پہ مرے یہ بھی بستروں پہ مرے، تو ان کو کیوں شہیدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے میں سے ہیں، ہماری جماعت کے ساتھ ان کو کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ طاعون کی بیماری میں اور مرض میں مرنے والوں کے زخم کو دیکھا جائے، کہ ان کو جو زخم لگا ہے طاعون کی بیماری کی، جو گلٹی لگی ہے طاعون کی، جو گلٹی اور جو زخم لگا، جو پھوڑا اور پھنسی لگی ہے، وہ زخم دیکھا جائے. اگر ان کا وہ زخم شہیدوں کے زخم کی مانند ہے، مشابہ ہے، تو پھر ان کو شہیدوں کے ساتھ کر دیا جائے. تو چنانچہ فرشتے ان کا زخم دیکھتے ہیں، تو چنانچہ ان کا وہ زخم جو طاعون کا مرض کی وجہ سے ان کو بدن پہ لگا تھا، وہ شہیدوں کے زخم کے مشابہ لگے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ یہ ان کا زخم شہیدوں کے زخم کے مشابہ ہیں، اس لیے یہ شہداء کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور شہیدوں میں سے ہوں گے، اور ان کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ دراصل ان کے لیے رحمت بن گیا. یہی بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ طاعون کی وبائی بیماری میں مرنے والوں کے لیے طاعون رحمت بنے گا کہ قیامت کے دن ان کے درجے اتنے اونچے اور اتنے بلند کرائے گا. تو یہی بات حضور نے فرمائی. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ان مومنوں کے لیے رحمت بنا ہے، تو جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، جن کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، جن کا ایمان جنت دوزخ پر نہیں ہے، جن کا ایمان حساب و کتاب پر نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں شمار ہوتے ہیں، کفر و شرک پر وہ قائم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن ان کا تو انجام جہنم ہے. تو ان کو شہیدوں کے برابر تو نہیں ٹھہرایا جائے گا، ان کے لیے تو قیامت میں جہنم تو ہر حال میں طے ہے. اب رہا دنیا میں کہ دنیا میں جب ان کے لیے یہ مصیبت اور یہ وبائی بیماری جب دنیا میں لاحق ہوگی، تو دنیا میں بھی ان کے لیے پریشانی ہو گئی، اور دنیا میں بھی ان کی موت کا سبب بن گئی، دنیا میں بھی ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی، دنیا میں بھی ان کی جلد وفات کا اور جلد مرنے کا ذریعہ بن گئی، جس کی وجہ سے ان کے آل و اولاد اور ان کے تمام کاروبار ٹھپ ہوئے اور سب چیزیں متاثر ہوئیں، ان کے اہل و عیال اس سے متاثر ہوئے، اور ایک جان انہوں نے کھو دی. تو دنیا کی زندگی تو انہوں نے گنوا ہی دی، دنیا کی راحت اور عزت اور دولت سب کچھ انہوں نے گنوا ہی دیا، لیکن آخرت بھی گنوا دی. تو اب یہ طاعون کا مرض ان کے لیے عذاب بن گیا، کوئی رحمت اس میں ان کے لیے نہیں ہے. تو اس میں ایمان والوں کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ دنیا میں اگر وہ اس مصیبت سے گزرتے ہیں اور اس وبائی بیماری سے اگر وہ گزرتے ہیں، تو انہیں زیادہ اس میں پریشان ہونا اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں متعدد روایتوں کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طاعون کی بیماری میں مرنے والوں کو شہید قرار دیا، اور یہ طاعون کی بیماری اور یہ مرض ان کے لیے رحمت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. تو لہذا مسلمانوں کو اس سے زیادہ مایوس ہونا اور زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے. ایک روایت میں اور آپ کے سامنے سناؤں. ایک صحابی ہیں ابو منیب، ایک صحابی ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طاعون کے موقع پر، جس وقت میں وہ ملک شام میں وہاں پر موجود تھے، طاعون کے موقع پر ایک خطبہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور انہوں نے خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں اتفاق سے ان کی زبان سے نکل گیا کہ ان ھذا رجس مثل السیل من ينکبه اخطأه ومثل النار من ينکبه اخطأته ومن اقام احرقته وعاذته. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ طاعون کا جو مرض ہے یہ سیلاب کے مانند ہے کہ جو اس سیلاب سے ہٹ جائے گا وہ سیلاب سے بچ گیا، اور سیلاب اس سے گزر جائے گا، وہ بچ جائے گا سیلاب سے. اور اسی طرح آگ کے مانند ہے کہ جب آگ لگتی ہے اور فوراً اگر آدمی علیحدہ آگ سے ہو گیا تو وہ آگ سے بچ گیا، ورنہ اس آگ اس کو جلا بیٹھے گی.
تو یہ بات حضرت عمرو بن عاص نے جب فرمائی تو اس وقت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے جو بات کہی وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان ھذا رحمت ربکم ودعوت نبیکم وقبض الصالحین قبلکم، یہ طاعون تو تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تمہارے ایک نبی کی دعا کے نتیجے میں یہ آئی ہے، اور پچھلے زمانے میں صالحین کی روحوں کے قبض کیے جانے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ پاک اگر صالحین کی روحوں کو بیک وقت قبض کرنا چاہتے تھے تو اللہ اس طریقے سے قبض ان کی روحوں کو کیا کرتے تھے. تو لہذا اس سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جہاں طاعون واقع ہو جاتا ہے وہاں پر آدمی کو ٹھہرے رہنا چاہیے، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اپنے فرار اختیار کرتے ہوئے اور جان بچاتے ہوئے. اور جس جگہ پر طاعون واقع ہو گیا ہے اور اگر آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو وہاں جانا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی ہدایت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں موجود ہے. چنانچہ میں نے جو حدیث بخاری شریف کی پڑھی تھی شروع میں، اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو، پہلے زمانے میں یہ طاعون کی وبائی بیماری عذاب بن کر کے پچھلی قوموں پر نازل ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں کے لیے اس کو رحمت بنا دیا ہے. لہذا کوئی بھی شخص جہاں پر طاعون واقع ہوا اگر وہاں موجود ہے تو اس کو وہاں صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لگاتے ہوئے وہیں پر ٹھہرے رہنا چاہیے، وہاں سے جانا نہیں چاہیے. اگرچہ اس کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے سوا کوئی چیز کسی کو لاحق نہیں ہوتی، تب بھی اس کو وہیں پر ٹھہرے رہنا چاہیے، وہاں سے جانا نہیں چاہیے. دوسری روایتوں کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر آدمی باہر موجود ہے، کسی بستی میں طاعون جیسی وبائی بیماری لگ گئی ہے تو وہاں اس بستی میں جانا نہیں چاہیے. یہ دونوں ہدایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. اور پھر آپ نے اس حدیث میں یہ بھی وعدہ فرمایا کہ الا کان لہ مثل اجر شہید، کہ اگر وہ اسی جگہ ٹھہرا رہے گا تو چاہے وہ زندہ رہے یا وہ مر جائے اس کو شہادت کا اجر ضرور ملے گا. محدثین نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور نے جو صابراً محتسباً جو فرمایا کہ صبر کرتے ہوئے اور اجر کی امید لگاتے ہوئے اگر وہ وہیں ٹھہرا رہے گا، تو یہ جو وعدہ حضور نے فرمایا کہ یہ وعدہ ہر حال میں اس کے ساتھ پورا کیا جائے گا کہ اس کو شہادت کا اجر ملے گا. علماء نے تشریح فرمایا کہ اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا، اور اگر انتقال نہیں کرتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے تو شہادت کا اجر ملے گا، شہید والا اجر اس کو دیا جائے گا. مرتبہ تو شہادت مرنے والے کو ملا اور زندہ رہنے والے کو شہادت کا اجر ملے گا. تو لہذا یہ بخاری شریف کی روایت 3215 نمبر پہ واقع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. یہ وبائی بیماریاں بسا اوقات ہمارے زبان سے یہ مصیبت اور ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے کہ یہ عذاب ہے اور یہ مصیبت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ وبائی بیماری مومنوں کے لیے تو رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے، شہادت کا درجہ بھی ہے، شہادت کا سبب ہے اور آخرت میں ترقی درجات کا سبب ہے، اور عذاب ہے کافروں کے لیے. ہاں، جو نافرمان بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے، ان کے لیے تو یقیناً عذاب بنے گا. اس لیے نافرمانوں کو تو توبہ بھی کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن مومن و مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لگاتے ہوئے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے. اس میں واویلا مچانا یا شکایت کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا انکار کرنا اور ٹھکرانا، اور ایک معمولی سی اس بیماری کی وجہ سے اللہ کی پچھلی اس تمام صحت والی جو نعمتیں ہیں اور دیگر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا انکار کر دینا، ان نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کرنا، ان نعمتوں کو بھلا دینا، یہ بات اچھی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. ایک بیماری میں اگر اللہ نے مبتلا کیا ہے تو وہ بیماری بھی مومنوں کے لیے رحمت بنے گی، اور اس میں بھی کوئی مصلحت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. لہذا اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت سے اگر ہم واقف نہ ہوں تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، آخرت میں اجر کی امید لگاتے ہوئے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے. راضی برضا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی پر آدمی کو راضی رہنا. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.